اب یہ اس دور میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سننے سے، بیان کرنے سے، اس پر ایمان لانے سے۔ مسلمان کا نام لے رہا ہوں، کافروں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے ہمارے نبی پر، ہمارے توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، قیامت پر، ان کا تو ایمان ہی نہیں۔ ایمان نام ہے بالغیب کا، یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے جو بتلا دی اس پر ایمان لائے، اس کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔ لیکن بھی یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہر دور میں غیر مسلم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ بھی یہ واقعہ دنیا میں واقع ہوا ہے، اس کا وجود موجود ہے، اور سرکار نے حالت بیداری میں سیر کی ہے، اسی بدن اور اسی جسم سے کی ہے جس کے اندر روح بھی موجود ہے۔ علماء نے اپنے تفاسیر کے اندر، مفسرین نے، محدثین نے، یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، سب سے معتبر حدیث کی جو کتاب ہے، کہ ایک غیر مسلم بھی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ سفر ہوا ہے رات کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی مشرکین مکہ کے ساتھ، تو وہ ایک معاہدہ تھا، اس کی ایک دفعہ ایک شک یہ بھی تھی کہ اب جنگ نہیں کریں گے ہم 10 سال تک، لڑائی بند۔ اب اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ دیکھو اب امن ہے چاروں طرف، لڑائی ہوگی نہیں، تو چلو ہم اپنے وفد بھیجتے ہیں، غیر مسلم ممالک کی طرف دعوت دیتے ہیں اسلام کی، توحید کی۔ آپ نے مختلف ممالک میں وفود بھیجے، ان میں سے ایک وفد کیسر روم کی طرف بھی بھیجا، شام کے بادشاہ کی طرف، اور وہ شام کی سلطنت اس وقت ایسے تھی جیسے آج امریکہ کی سلطنت ہے، جو اپنے آپ کو آج اس دور کا خدا کہتا ہے نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ اب دیکھو نا، آگ لگی ہوئی بجھائے، اگر خدا ہوتا، خدا کے حکم سے، جو اصلی حقیقی خدا تھے ان کے حکم سے تو لگی ہے۔ اب سارے فائر بریگیڈ طیاروں کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، لیکن نہیں بجھا سکے۔ اللہ کا جب حکم ہوگا تو پھر بجھے گی وہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سپر طاقت صرف اللہ کی ذات ہے۔ کتنی آگ برسائی افغانستان پہ اس نے، کتنے لوگوں کا خون بہایا، آج فلسطین میں بہا رہا ہے، شام میں بہا رہا ہے، لیکن وہاں سے بھی ذلیل ہو کے نکلا، یہاں سے بھی انشاءاللہ ذلیل ہو کے نکلے گا، کیونکہ یہ سارے اسباب اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، فرمائے کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ بندہ، یہاں بھی بندے کا لفظ آ گیا، دیکھو مولانا روم بھی بندے کا، بندہ اصل میں اس کے حقیقی معنی ہے غلامی کے۔ جو شخص اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کا مطلب ہے میں اللہ کا غلام ہوں، اور غلام کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ آقا جو حکم دے سر خم تسلیم، اس میں پھر چوں چرا نہیں ہوتی۔ ہم تو جھوٹے بندے ہیں، ہم ویسے تو کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ جی میرا نام، لیکن کام سب اللہ کے حکموں کے خلاف۔ تو بندے کا مطلب ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو آقا کے آگے، اپنے مالک کے آگے، جو وہ حکم دے بس اس پہ عمل کرے۔
فرمائے کہ بندہ حسن بسط زبان گفت کے بندہ تو اس میں بھی بندے کا لفظ. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں، فرمائے کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ خاک و باد و آب و آتش بندہ بامنو تو مردہ باحق زندہ تیرے میرے نزدیک ہیں یہ مردہ بے جان، اللہ کے آگے تو جاندار ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے. یہی بندے کا لفظ، عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جتنی عبدیت کی شان آپ کے اندر ملے گی کسی انسان کے اندر نہیں ملتی.